جنوبی افریقہ کے وزیر کھیل نے ان رپورٹس کے بعد وضاحت کا مطالبہ کیا ہے کہ ملک کی قبل میکسیکو کے سفر میں تاخیر کر رہی ہے۔ ورلڈ کپ قبل میکسیکو کے سفر میں تاخیر کر رہی ہے۔ قومی نشریاتی ادارے SABC نے کہا کہ انتظامی جھڑپ کا مطلب ہے کہ کچھ کھلاڑیوں کو ویزا جاری نہیں کیا گیا تھا۔ کوئی اور تفصیلات نہیں دی گئیں۔ پیرس سینٹ جرمین کے خلاف چیمپئنز لیگ کے فائنل میں جیت کے بعد فرانس بھر میں فٹ بال شائقین اور پولیس کے فاہمی ہو گئے ہیں۔ جیت کے بعد 219 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر داخلہ لارنٹ نویز نے بتایا کہ 8 کی حالت تشویشناک ہے۔ دارالحکومت پیرس میں بس ٹرین اور ریل خدمات کو متاثر کرنے والی ہزاروں افسران کو تعینات کیا گیا تھا۔ ان میں سے 100 افراد زخمی ہوئے۔ بھوکے اور کمزور لاؤس کے غار سے بچ جانے والے 11 دن تک گیلے اندھیرے میں اکٹھے رہے، امید سے چمٹے رہے کیونکہ پانی کی دیوار نے ان کا راستہ روک دیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی آخرکار کم ہونا شروع ہو گیا ہے تو انہوں نے کسی نہ کس طرح ہمت کر کے فرار کی کوشش کی، مکمل طور پر بغیر کسی مدد کے۔ جب وہ ہفتے کے روز غار کے دروازے پر نمودار ہوئے تو زمین کے اوپر ریسکیو ٹیم کو چونکا دیا۔ بنیادی ڈھانچے کے خلاف حملوں کی بڑھتی ہوئی مہم میں روسی حکام کا کہنا ہے کہ یوکرائنی ڈرونز نے کئی روسی علاقوں میں توانائی اور صنعتی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ساراتوف میں دریائے ولگا پر واقع ایک خطہ ہے جو حالیہ برسوں میں باقاعدہ یوکرائنی حملوں کی زد میں ہے۔ گورنر روم میں باقاعدہ یوکرائنی حملوں کی زد میں ہیں۔ گورنر روم سرگین نے اتوار کو ٹیلی گرام پر کہا کہ راتوں رات ہونے والے حملوں میں سول انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ مالٹا کی لیبر پارٹی PL نے وزیر اعظم رابرٹ ابیلا کی جیت میں بے مثال چوتھی بار کامیابی حاصل کی ہے۔ ووٹوں کی گنتی کے ایک نمونے سے انتخاب دے دیا۔ نکسار میں کاؤنٹنگ ہال کے عہدیداروں نے اتوار کو بتایا کہ بحیرہ روم کے چھوٹے سے جزیرے پر آتش بازی کی گئی۔ کچھ کہانیاں ترقی کے بارے میں ہیں، دوسرے بقا کے بارے میں۔ فرانسیسی پولیس نے پیرس اور فرانس کے دیگر شہروں میں پرتشدد جھڑپوں میں ملوث 400 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا، جو پیرس سینٹ جرمین کے چیمپئنز لیگ ٹائٹل جیتنے کے بعد ہفتے کی رات بھڑک اٹھے۔ فٹ بال شائقین کی طرف سے آگ لانے اور دکانوں میں توڑ پھوڑ کے نتیجے میں 7 اہلکار زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ لارنٹ نویز نے تشدد کو بالکل ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا۔ ایک چھوٹے سے گروپ نے پیرس کے پولیس اسٹیشن پر دھاوا بولنے کی کوشش بھی کی۔ جب لاکھوں غیر ملکی اس موسم گرما میں ورلڈ کپ کے لیے میکسیکو کا دورہ کریں گے تو ان کا سامنا رنگین فٹ بال کی دیواروں، کھلاڑیوں کے بلند و بالا مجسموں اور شائقین کے جاندار میلوں سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ملک کے سب سے بڑے سیاحتی مقامات پر زائرین کو سخت حفاظتاتی اقدامات اور پولیس کی بھاری موجودگی نظر آئے گی، جس کا مقصد شائقین میکسیکو کی عوامی امیج دونوں کی حفاظت کرنا ہے۔ امریکہ میں میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کو ختم کرنے کی تجویز کی متعدد، کیونکہ حتمی معاہدہ اب بھی باقی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے ہفتے کے روز رپورٹ کی ہے۔ نیو یارک نے شرح کو رات رپورٹ کیا کہ ٹرمپ کی تبدیلیوں میں معاہدے کی شرائط کو سخت کرنا شامل ہے اور کارروائی سے واقف حکام کے مطابق امریکہ نے ایران کی طرف سے غور کرنے کے لیے نئے فریم ورک کو واپس بھیج دیا ہے۔ لبنان میں بیفورٹ کے قرون وسطیٰ کے قلعے پر اتوار کے روز اسرائیل کا جھنڈا لہرا دیا گیا، کیونکہ اس نے لبنانی شہریوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ زمینی کارروائیوں میں تیزی سے پہلے ملک کے جنوب کا ایک بڑا علاقہ خالی کر دیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے نوٹ کیا کہ جنوبی لبنان میں 900 سال پرانے بیفورٹ کیسل اور اس کے اسٹریٹجک ریز پر اسرائیل کا قبضہ 26 سالوں میں ملک میں اسرائیل کی سب سے گہری دراندازی تھی۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں کراسٹر دور کے بیفورٹ قلعے پر قبضہ کر لیا ہے، ایک ایسی جگہ جس پر اس نے 26 سالوں سے قبضہ نہیں کیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے پڑوسی کے علاقے میں اپنی دراندازی کو مزید بڑھایا ہے۔ قلعہ پر قبضہ نباتیہ شہر کے قریب اور اسرائیلی سرحد سے تقریباً 9 میل 14.5 کلومیٹر علاقے میں کئی دنوں کی شدید لڑائی کے بعد ہوا ہے۔ ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیلی فوج نے 26 سالوں میں ملک میں سب سے گہری دراندازی کرتے ہوئے جنوبی لبنان میں ایک اسٹریٹجک قلعے پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ تبصرے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ نے جمعے کو وائٹ ہاؤس میں اپنی ملاقات کے دوران ایران کے اس ابتدائی معاہدے میں کئی ترامیم کا مطالبہ کیا۔
اسرائیل نے جنوبی لبنان میں دریائے زہرانی کے جنوب میں رہنے والے تمام باشندوں کو جبری بے گھر کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ نباتیہ شہر پر ممکنہ حملے سے قبل ملک پر اپنے حملے کو بڑھا رہا ہے۔ اتوار کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں اسرائیلی فوج کے عربی ترجمان اویچے ادرائی نے رہائشیوں کو فوری طور پر دریائے زہرانی کے شمال میں منتقل ہونے کی ہدایت کی اور خبردار کیا کہ جو بھی اس علاقے میں رہے گا اسے مارے جانے کا خطرہ ہے۔ ناسا نے کہا کہ ہفتے کے روز شمال مشرقی ریاستہائے متحدہ میں زمین کی طرف ٹکرانے والا ایک الکا پھٹ گیا جس نے 300 ٹن تینی کے برابر دھماکے کے ساتھ اس خطے میں گونجنے والی لہریں شروع کر دیں۔ امریکی خلائی ایجنسی کی ڈپٹی نیوز چیف جیان نے بتایا کہ آگ کا گولہ شمال مشرقی میساچوس اور جنوب مشرقی نیو ہیمپشائر پر دوپہر 2:11 PM پر پھٹ گیا۔ خیبر پختونخوا کے ناران کے ضلعی حکام نے بابوسر ٹاپ کے لیے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں سیاحوں، مسافروں اور ٹرانسپورٹ آپریٹرز پر زور دیا گیا ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور مسلسل برف باری اور سیل کی خطرناک صورتحال کی وجہ سے غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ضلعی انتظامیہ نے میڈیا پلیٹ فارمز پر خصوصی ٹریول ایڈوائزری کے ساتھ کہا کہ پورے خطے میں جاری برف باری سے مسافروں کے لیے شدید مشکلات پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس نے تمام زائرین پر زور دیا کہ وہ پہاڑی درے کی طرف کسی بھی نقل و حرکت کی منصوبہ بندی کرنے سے پہلے موسم کی تازہ کاریوں کی تصدیق کریں۔ شام کے قومی کمیشن برائے لاپتہ افراد NCMP کا کہنا ہے کہ دانتوں کی ڈاکٹر اور شطرنج کی سابق چیمپئن رانیہ الباسی کے بچے جو اس وقت کے صدر بشار الاسد کے دور میں ایک دہائی سے زیادہ عرصہ قبل اپنے والدین کے ساتھ غائب ہو گئے تھے، ممکنہ طور پر ہلاک ہو چکے ہیں۔ NCMP نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا، ہم قابل اعتماد اور مصدقہ نتائج تک پہنچ گئے ہیں جو ہمیں اعلیٰ پیشہ ورانہ یقین کے ساتھ یہ نتیجہ اخذ کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ ڈاکٹر رانیہ الباسی کے بچے فوت ہو گئے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ کی وجہ سے ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کارپولنگ میں تیزی سے اضافہ کر رہی ہیں۔ سواری کا اشتراک کرنے والا پلیٹ فارم سفر کرنے کے سستے راستے تلاش کرنے والے نئے صارفین کی تعداد میں اضافے کی اطلاع دے رہا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے کارپولنگ پلیٹ فارم BlaBlaCar نے کہا کہ توانائی کے بڑھتے ہوئے اس سال 6 لاکھ اضافی ڈرائیوروں کو ایپ پر دھکیل دیا ہے جو ابتدائی اندازے سے 20% زیادہ ہے کیونکہ مسافر ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمت کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جاپان کے وزیر دفاع نے بیجنگ کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ ان کا ملک ایک نئی عسکریت پسندی میں مصروف ہے۔ چین کی فوجی توسیع اور شفافیت کے فقدان پر تنقید۔ سنگاپور میں دفاعی سربراہی اجلاس کے آخری دن خطاب کرتے ہوئے شنجیرو کوئزومی نے دلیل دی کہ یہ درحقیقت چین اور اس کے ہتھیاروں کا بہت بڑا ہتھیار ہے جو بین الاقوامی برادری کے لیے سنگین تشویش کا باعث ہے۔ فرانس میں پولیس نے چیمپئنز لیگ کے فائنل میں پیرس سینٹ جرمین کی فتح کے بعد ہزاروں افراد سڑکوں پر آنے کے بعد پرتشدد جھڑپوں کے بعد پیرس میں 200 اسی سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ہفتے کے روز کھیل کے لیے فرانس بھر میں تقریباً 22,000 پولیس تعینات کی گئی تھی جس میں پیرس میں 8,000 پولیس بھی شامل تھی۔ گزشتہ سال مقابلے میں PSG کی جیت پر بدامنی کے بعد پیرس کی ٹرام لائنیں روک دی گئیں، کئی میٹرو اسٹیشن بند اور بس ٹریفک کو جگہ جگہ روک دیا گیا تاکہ خل کو کم کیا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایران سے ضمانت حاصل کر لی ہے کہ وہ جوہد کی ہتھیار تیار نہیں کرے گا، کیونکہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے تہران کو ایک سخت امن تجویز بھیجی ہے۔ اس تجویز میں کوئی بھی تبدیلی مشرق سخت امن تجویز بھیجی ہے اور آبنائے ہرمز کے سمندری اب ضابطہ طور پر ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کے مندری راستے کو کھولنے کے معاہدے کو مزید طول دے سکتی ہے، جس میں متضاد بیان بازی اور کبھی کبھار مسلح تصادم کے بھڑک اٹھنے کے باوجود معاہدے کو حاصل کرنے کے لیے ہفتوں کی کوششوں کے بعد۔ اسلام آباد وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA نے غیر قانونی نقل مکانی اور انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے 2025 میں 39,786 مسافروں کو قانونی انٹیلیجنس پر مبنی نظام کے تحت آف لوڈ کیا۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے اتوار کو بتایا، سینئر صحافیوں کے ایک منتخب گروپ سے بات کرتے ہوئے امیگریشن کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نعمان صدیقی نے کہا کہ مسافروں کو اتارنا، جسے اکثر عوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بنیادی طور پر ایک احتیاطی اقدام ہے جس کا مقصد جانیں بچانا، شہریوں کو بیرون ملک استحصال سے بچانا اور پاکستان کے بین الاقوامی امیج کی حفاظت کرنا ہے۔ ابوجا نائجیریا اوکیبولا نے سوچا کہ ایک زرخیزی سپلیمنٹ جو اس نے آن لائن پایا ہے اسے حاملہ ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے بجائے اسے لینے کے چند دنوں کے اندر وہ سانس لینے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ اس کا تجربہ سوشل میڈیا پر فروغ
پانے والے غیر تصدیق شدہ جڑی بوٹیوں کے علاج میں بڑھتی ہوئی آن لائن تجارت کی عکاسی کرتا ہے۔ بولا اس کا اصل نام نہیں، جو اپنی 40 کی دہائی کے اوائل میں ہے اور اس کے کبھی بچے نہیں ہیں، نے کہا کہ اس نے اس سال کے شروع میں سپلیمنٹ خریدا اور تجویز کردہ خوراک میں اضافہ کیا، دوستوں اور خاندان والوں سے اس کے بارے میں سننے کے بعد جلد نتائج کی امید میں۔ سان انتونیو اسپرس سپر اسٹار وکٹر ویمبانیاما کے ذریعے شروع کیا گیا۔ 2014 کے بعد پہلی بار دفاعی چیمپئن اوکلاہوما سٹی تھنڈر کو 111-103 سے شکست دے کر نیو یارک نکس کے خلاف چیمپئن شپ شو ڈاؤن بک کرنے کے لیے NBA فائنلز میں پہنچا ہے۔ اسپورز نے ہفتہ کو 7 کے بہترین مغربی کانفرنس کے فائنلز کو 4-3 سے اپنا عربیہ فائنلز میں پہنچے، جو بدھ کو سان انتونیو میں نکس کے خلاف شروع ہوگا۔ پولیس نے ہفتے کے روز پیرس میں 280 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا، جب پیرس سینٹ جرمین کی چیمپئنز لیگ کے فائنل میں فتح کے دوران ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ گزشتہ سال مقابلے میں PSG کی جیت پر بدامنی کے بعد تقریباً 22,000 پولیس پورے فرانس میں اس کھیل کے لیے تعینات کی گئی تھی، جن میں 8,000 پیرس میں بھی شامل تھے۔ سرجری کو آپریشن بھی کہا جاتا ہے اور جس جگہ یہ انجام دیا جاتا ہے اسے آپریٹنگ تھیٹر کہا جاتا ہے۔ ہر قسم کی سرجری کو سنجیدہ سمجھا جانا چاہیے۔ کتنا ہو سکتا ہے اس کا ایک عام پیمانہ ہے، یہ ہے کہ آیا اسے مقامی یا عام اینستھیزیا کے تحت انجام دیا جائے گا۔ پہلے میں ایک ایسا طریقہ کار شامل ہے جس میں طویل مدتی ہسپتال کی بحالی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جبکہ مؤخر ذکر کو سرجری کی زیادہ ناگوار نوعیت اور جنرل اینستھیزیا سے صحت یاب ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے کال میں نے بحث کی تھی کہ کس طرح کچھ پاکستانی مورخین نے 1971 کے بعد ریاست کی طرف سے بنائے گئے رجعت پسند قومی بیانیے کو چیلنج کیا، جب ملک کا مشرقی بازو بنگلہ دیش بننے کے لیے پرتشدد طریقے سے ٹوٹ گیا۔ 1971 کے بعد کے بیانیے نے سیاسی اسلام کو بڑھاوا دیا اور اسے 1969 میں سرکاری طور پر نظریہ پاکستان کے نام سے منسوب کیا۔ جب ابی احمد 2018 میں ایتھوپیا کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے افریقہ کی قدیم ترین غیر نوآبادیاتی قوم کے لیے کلین سلیٹ کی پیشکش کی، جو کئی دہائیوں کے سخت ریاستی کنٹرول کی وجہ سے گھٹن کا شکار تھی۔ ان کے پیش رو ہیلیماریم ڈسلیگن نے اپنے تقریباً 6 سالہ دور حکومت میں مضبوط اقتصادی ترقی کی نگرانی کی تھی، لیکن اختلاف رائے کو کچلنے کے لیے پرتشدد کریک ڈاؤن کے استعمال کا تاریخی نمونہ جاری رکھا۔ اس جبر نے برسوں کے مظاہروں کو جنم دیا اور اس کی حکومت اور عوام کے درمیان تفریق کو بڑھایا، بالآخر اس کے استعفا پر منتج ہوا۔ جب میں نوری نصیر خان کلچرل کمپلیکس میں واقع حال ہی میں قائم کردہ آرٹسٹ کیفے میں داخل ہوا اور ٹرسٹ کیفے میں داخل ہوا تو کوئٹہ کی بھیڑ بھاڑ اور تنگ ستنیر غروب آفتاب کے وقت ٹریفک معمول کے مطابق تھی۔ داخلی دروازے پر آرٹسٹ کیفے کے ایک سائن بورڈ نے مجھے 2 چھوٹے علیحدہ باغات کی طرف لے جایا، جس کے سامنے لکڑی کا سبز دعوات کیفے تھا، جہاں 1 درجن کے قریب لوگ 4 گروپوں میں بیٹھے تھے۔ گرمی دنیا کے بہت سے حصوں میں زندگی کی ایک وضاحتی خصوصیت بن رہی ہے۔ یہ اس بات پر اثر انداز ہوتا ہے کہ شہر کیسے بنائے جاتے ہیں، وہ کتنی بجلی استعمال لوگ کب باہر کر سکتے ہیں، اور تیزی سے حکومتیں حق باہر کام کر سکتے ہیں، اور تیزی سے حکومتیں ہنگامی حالات کے لیے کس طرح تیاری کرتی ہیں۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی تازہ ترین وارننگ بتاتی ہے کہ ان دباؤ میں شدت آنے کا آن ہے۔ اگلے 5 سالوں میں عالمی درجہ حرارت ریکارڈ کی سطح پر یا اس کے قریب رہنے کی دنیا دہائی توقع ہے۔ اس بات کا قوی ہونے سے پہلے ریکارڈ پر اپنے گرم ترین سال کا تجربہ کرے گی۔ بلوچستان میں شورش نے ریاست کے لیے مختلف مسائل کو جنم دیا ہے، جو اب بھی اپنی حرکیات کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ شاید سب سے بڑا چیلنج صوبے میں بدامنی کی وضاحت اور اس میں کردار ادا کرنے والے عوامل کی نشاندہی کرنا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شورش کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، ریاست نوجوانوں پر، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں پر جنہیں وہ بدامنی کی قیادت کے طور پر دیکھتی ہے، یوں مسئلے کی بنیادی حیثیت کے طور پر دیکھتا ہے، جسے وہ بیانیہ مہمات اور چند ترغیبات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فوری اصلاحات کی تلاش میں اسے تیز رفتار نتائج کی توقع ہے۔ جب یہ کام نہیں کرتے تو یہ ان نوجوانوں کو بدنام کرتا ہے جس پر وہ اثر انداز ہونا چاہتا ہے۔